کہ کیا ہے ناموس رسالت، کسے کہتے ہیں؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کو ناموس رسالت کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کائنات میں ہمارے لیے سب سے بڑی ہے۔ اللہ رب العزت کے بعد اگر سب سے بلند و بالا مقام کسی کا ہے تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے۔ یہ انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے۔ یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ یہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت ہر مومن کے لیے فرض ہے، اور بغیر ان کی محبت کے کوئی ایمان حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ حضور پر ایمان لانا بغیر محبت کے ہوگا بھی نہیں، اور یہ ایمان کی بنیادوں میں سے ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت اور ان کی محبت یہ ہر مومن کے دل میں ہونا بے حد ضروری ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی خوب عزت کرو، تعظیم کرو۔ اور وہ عزت کا انداز یہ ہے جو صحابہ اکرام نے ہمیں سکھایا۔ کائنات میں اللہ رب العزت کے بعد ہر ایک کی عزت بعد میں پہلے میرے مصطفیٰ کی ہے۔ ہاں کہ ہر چے دری دنیا بعد مصطفیٰ است، یعنی جو کچھ بھی ہے ہمارے رشتے یہاں پر وہ نبی پاک کے بعد ہے۔ ہمارے لیے جتنے محترم رشتے ہیں، وہ استاد کا ہو، پیر کا ہو، ماں کا ہو، باپ کا ہو، یا پھر کسی بزرگ کا ہو، یہ سارے رشتے یا سارے نسبتیں ان کی جو ہم عزت کرتے ہیں، یہ ساری عزتیں بعد میں پہلے میرے آقا کی عزت ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت۔ اور اگر لوگ، میں یہ تو آپ سے خطاب کر رہا ہوں، مسلمانوں کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ کبھی کبھار ان باتوں کو ہلکے میں لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کسی بھی بات سے ہلکا مذاق بھی کرنا کفر ہے۔ حضور سے ریلیٹڈ چیزیں جو حضور کی سنتیں ہیں، کسی سنت کا مذاق اڑانا بھی کفر ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ شریف میں بھی لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمامہ شریف پہنتے، داڑھی رکھتے، اگر کوئی ان چیزوں کی حضور کی سنت ہونے کے اعتبار سے توہین کرتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، تو وہ کافر ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ جو کام میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کرتے تھے، ان کاموں کو بھی ہلکا اگر کوئی جانا تو وہ ایمان سے خارج ہے۔ تو اس بات کو تو سمجھنا ہوگا کہ ہمارا دین جو ہے وہ جن بنیادوں میں ہے، دین اسلام، اس میں سے جو بڑی بنیاد ہے وہ حضور کی عزت اور حضور کی محبت۔ دوسرے کیا کرٹیسائز کرتے ہیں، دوسرے ان پر کیا اعتراضات کرتے ہیں، وہ بات کی بات ہے، لیکن مومن کے لیے پہلی شرط ہے کہ وہ حضور کی عزت اور محبت کامل درجے پر جب تک نہیں لاتا تو وہ ایمان بھی نہیں ہے اس کا۔ اب آئیے یہ ناموس رسالت کا میں آپ کو مسئلہ بتا دوں۔ ہر مومن پر، ہر مسلمان پر ایمان لانے کے بعد یہ فرض ہے کہ وہ جتنا اپنی جان، اپنے مال، اپنی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اس سے کہیں زیادہ نبی پاک کی عزت کی حفاظت کرے۔ اور یہ صحابہ اکرام نے کر کے دکھایا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غار ثور میں سانپ کاٹ رہا تھا اور حضور ان کے زانوں پر سر رکھ کر آرام کر رہے تھے، صدیق اکبر نے نہ پیر ہلایا نہ حضور کو جگایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اس حد درجے تک آپ نے کی کہ اپنی جان جانے کا انہیں جو خوف تھا، یا جان جانے کی قریب ہو سکتی ہے، زہریلا سانپ کاٹے تو زہر چڑھتے ہی آدمی 1 گھنٹے میں موت کے حوالے ہو جاتا ہے، لیکن سانپ ڈستا رہا اور آپ خاموش رہے۔ یہ حضور کی محبت اور حضور کی عزت کو انہوں نے اپنی جان سے بڑھ کر کے
پیش کیا، اسی طرح مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اپنی نماز سے بڑھ کر حضور کے آرام کو ترجیح دی۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے، اصل الاصول بندگی استاجور کی ہے، اصل غلامی، اصل عزت کرنا اس نبی پاک کی ہے۔ اب یہ ہر مومن پر اور ہر مسلمان پر جب یہ فرض ہے حضور کی عزت کی حفاظت کرنا اپنی جان سے زیادہ، تو اس میں علماء کا حصہ کچھ زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ علماء نائب ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، انبیاء اکرام علیہ السلام کے نائب رسول کہا جاتا ہے۔ علماء اکرام کو نائبان رسول کہتے ہیں۔ تو جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نیابت کا صحرا پہنے ہوں ان پر یہ ذمہ داری دگنی ہو جاتی ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ان کی ناموس کے لیے خوب محنت کریں۔ اللہ کریم نے حضور کے نام پر ہی علماء کو عزت عطا کیا ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلے کی میں وضاحت کر دوں، حضور کے ناموس کی حفاظت یہ ضروری نہیں کہ صرف تقریر سے ہو، کہ ہم تقریر کر رہے ہیں اور حضور کی عزت اور حضور کا مقام بتا رہے ہیں، یہ اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ حضور کی ناموس اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کچھ علماء تحریر سے کر رہے ہیں، کچھ علماء تبلیغ سے کر رہے ہیں، کچھ علماء تقریر سے کر رہے ہیں، کچھ اپنے طاقت سے کر رہے ہیں۔ جس کو جو میسر ہے، جس کا جو میدان ہے، وہ اپنے اپنے میدان سے ناموس رسالت کی حفاظت کر رہے ہیں، اور یہ سب اپنی جگہ پر اجر و ثواب کے مستحق ہیں۔ لیکن ان سب کا جو مذاق اڑاتا ہے وہ گناہ عظیم کا شکار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر پہرا دینا صحابہ اکرام میں ہم نے دیکھا ہے۔ کچھ صحابہ وہ تھے جو جنگی مہارت رکھتے تھے، وہ تو میدانوں کے ماہر تھے، انہوں نے بھی اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو ہی بڑھایا ہے اور حضور کی عزت کا ہی انہوں نے بھی پہرا دیا، جنگوں میں گئے۔ کچھ صحابہ وہ تھے جن کو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی حدیثوں سے زیادہ شغف تھا، حضور کی ہر چیز کو نقل کرتے محفوظ کرتے چلے گئے، تو یہ بھی حضور کی عزت کی حفاظت انہوں نے کیا۔ کچھ صحابہ وہ تھے جو قرآن عظیم کی تلاوت اور امامت وغیرہ کے معاملات کو بہت قریب سے حضور کے دیکھتے رہے اور وہ نقل کیا امت تک۔ یہ سب صحابہ اکرام اپنے اپنے درجے میں حضور کی عزت اور حضور کی ناموس کی وہ حفاظت کرتے رہے اور لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ تو ہر ایک کے میدان کے اعتبار سے اپنا اپنا کام ہے۔ تو آج بھی ناموس رسالت کی حفاظت کی جب بات آتی ہے تو جو علماء جس انداز سے کام کر رہے ہیں وہ سب اجر و ثواب کے مستحق ہیں۔ عوام الناس کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ خواہ مخواہ لوگوں علماء کو طعن و تشنیع کریں اور ان کو گالی گلوچ کریں کہ فلاں کہاں ہے فلاں کہاں ہے۔ یہ عوام الناس کی یہ باتیں نہیں ہیں، بلکہ ہر ایک اپنی اپنی ذمہ داری کو اپنے اپنے میدانوں میں عمل کر رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریروں سے بد مذہبوں کا مقابلہ کیا، مجدد الفسانی نے اپنی تقریروں سے بد مذہبوں کا مقابلہ کیا، اور دونوں نے حضور پاک کی عزت کی حفاظت کی ہے۔ ہندوستان میں طریقہ کار دونوں کا الگ رہا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت حضور کی سنتوں سے بھی ہے، حضور کے اخلاق سے بھی ہے، کہ اگر اپنے بچوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پابند بنا دیا تو آپ نے بھی ناموس رسالت کی حفاظت کی، اپنے گھر سے ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ ہو گئی بات ناموس رسالت کے متعلق۔ میرے عزیزوں، مومن کے لیے یہ شرط ہے جو میں نے بتایا کہ اپنی عزت، اپنی جان، اپنے مال اور ہر چیز سے بڑھ کر حضور کی عزت کا وہ ترجیح دیا کرے اور حضور کی عزت کا خیال کرے۔ لیکن اب جب پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ مسلمان ان معاملات میں بڑا جذباتی ہے، یہ بے قابو ہوتا ہے اور بے قرار ہوتا ہے تو صرف رسول پاک کے نام پر، تو اس لیے دنیا اسی رگ کو پھڑکاتی ہے، اسی چیز کو پکڑتی ہے اور بار بار تمہیں طعن و تشنیع کرتی ہے، یا تمہیں اگر تکلیف اور غضن پہنچاتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حملہ کر کے، کیونکہ مسلمان باقی دوسری چیزیں برداشت کر لیتا ہے،
اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین و برداشت نہیں کرتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ ہمارا دین ہے، اور یہی ہمارا شیوا ہے۔ دوسروں کو یہ سمجھ میں آئے نہ آئے اس سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، ہم اپنے نبی پاک کے قدموں پر اپنی جان وقف کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے دنیا میں بہت سارے ریلیجن ہیں، بہت سارے آج بھی دھرم ایسے ہیں جن کے ہاں اپنے اپنے خداؤں کے لیے یا اپنے اپنے محبوبوں کے لیے قربانیاں دی جاتی ہیں، چاہے وہ مال کی قربانی یا جانوروں کی قربانی آج بھی پائی جاتی ہیں۔ تو جس کا جو فیتھ ہے وہ کر رہا ہے، لیکن ان دنیا والوں کو ہمارے فیتھ اور ہماری محبت پر زیادہ اعتراض ہے۔ کبھی آج تک میڈیا والے یا جتنے بھی یہ دجال گھوم رہے ہیں آج حضور کی شان میں جو گستاخیاں کرنے والے، ان کو افریقہ کی سرزمین پر وہ لوگ نہیں دکھائی دیتے جو آج بھی بھگوانوں پر یا اپنے معبودوں پر انسانوں کی بلی چڑھاتے ہیں۔ آج بھی ذبح کر دیا جاتا ہے انسان، اور اس بات کو وہ کہتے ہیں ہم خوشی خوشی اپنی خدا کی رضا کے لیے قربان ہوتے ہیں۔ آج بھی وہ ریلیجن پائے جاتے ہیں، افریقہ میں بھی ہے، بہت سارے علاقوں میں الگ الگ دھرم، الگ الگ وہ اپنے فیتھ پر اپنا سب کچھ نچھاور کرتے ہیں، اپنی کمائی ہوئی گاڑی محنت کی یہ ساری جمع پونجی وہ اپنے محبوب کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں۔ دنیا ان کو کچھ نہیں کہتی، تمہارے فیتھ کا مسئلہ ہے جس سے تم پیار کرتے ہو، محبت کرتے ہو۔ لیکن اس دنیا کو اگر کوئی چیز نہیں بھاتی، کوئی چیز نہیں پسند آتی، تو وہ مسلمان کا اپنے نبی سے پیار کرنا، حضور سے جو بے انتہائی محبت کرتا ہے وہ دوسروں کو کھٹکتی ہے بات۔ اس لیے میرے عزیزوں میں آپ کو بتاؤں ساری محبتیں مجازی ہیں، مومن کا اپنے نبی سے محبت کرنا یہ عشق حقیقی ہے، یہ حقیقی محبت ہے، اس کا ثمرات ہیں، اس کے نتائج نکلتے ہیں۔ جو حضور سے محبت کرتا ہے اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے وہ جدھر سے گزرتا ہے اجالا ہی اجالا ہے، وہ جہاں سے جائے وہاں خوشبو ہی خوشبو ہے، لوگوں کو اپنی طرف مائل کر لیتا ہے حضور کی محبت کی وجہ سے۔ آج بھی اس کا اثر ہے۔